السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا عنوان ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ چونکہ آج کچھ لوگ اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی تھیں، اور صرف سوالات نہیں کرتے بلکہ اس سے نیگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج میں اس بات کا تشفی بخش جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی تھی، اور ان میں سے ہر شادی کے پیچھے کیا راز اور کیا مصلحتیں تھی۔ یوں تو مختصر میں اگر کہا جائے تو جواب کے لیے اتنا کافی ہوگا کہ عرب میں اس کا رواج تھا، اور نہ صرف عرب میں بلکہ زمانے قدیم میں پوری دنیا میں یہ رواج تھا۔ عیسائیت میں بھی تعدد ازواج کا تصور پایا جاتا ہے، یعنی ایک آدمی ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، عیسائیت میں بھی ہے، اس کے علاوہ یہودیت میں بھی ہے، ہندوازم میں بھی ہے۔ ہندوازم میں تو ان بہت سے دیوتا وہ بھی ہیں جن کی بیویوں کی تعداد 16,000 سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ تو پہلے زمانے میں اس بات کا رواج تھا۔ اتنا کہہ دینا سوالات کو ختم کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ کچھ لوگوں کو اتنا جواب کافی نہیں ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ اس کی تفصیل آپ حضرات کو آج بتاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں کی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کی۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ غور کریں، جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نعوذ باللہ آپ نے شادیاں زیادہ خواہشات نفسانی کی وجہ سے کی تھیں، وہ ذرا یہ بتائیں، کیا اگر کسی کو خواہشات نفسانی کا غلبہ ہو اور وہ بڑی جوانی میں 25 سال کی عمر میں 40 سال کی ایسی عورت سے شادی کرے گا جو پہلے سے 2 مردوں کی بیوہ رہ چکی ہیں اور ساتھ ہی ان کے کچھ بڑے بڑے بچے بھی ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا بالکل نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے کی، جن کے بچے تھے اور 2 شوہروں کی بیوہ پہلے سے رہ چکی تھی۔ اچھا، اس شادی کی یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ کو لڑکیاں نہیں ملتی تھی؟ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کے ایام میں سب سے خوبرو، اور عرب میں اعلان نبوت سے پہلے متفقہ طور پر سب سے عظیم شخصیت گنے جاتے تھے۔ آپ کے اخلاق کے لوگ قائل تھے، تقریباً ہر گھرانہ چاہتا تھا کہ آپ ان کے یہاں شادی کریں، اور خود حضرت خدیجہ کی شادی کے بعد بھی اس طرح کے بہت سے رشتوں کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، جن میں خود کفار مکہ نے کہا تھا کہ آپ کی شادی ہم عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے کرا دیں گے، بس آپ ایک بار ہاں کہیں۔ ہم سب سے امیر شخص کی بیٹی سے آپ کی شادی کرا دیں گے، بس آپ ایک بار ہاں کہہ دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، بھری جوانی میں ہوئی، اس وقت ہوئی جب آدمی لڑکیوں میں بے شمار چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس عمر میں آپ کی شادی 2 مردوں کی بیوہ عورت سے ہوئی۔ جب تک حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں رہی، آپ نے دوسرا نکاح کیا اور نہ کسی نکاح کا پیغام قبول فرمایا۔ 25 سال تقریباً آپ نے ان کے ساتھ گزارے، اور 50 سال کی عمر ایک روایت کے مطابق جب آپ کی ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس درمیان آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ دوسرا نکاح حضرت خدیجہ کے بعد دوسرا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے جب دوسرا نکاح کیا تو آپ کی عمر اس وقت 50 سال اور ایک دوسری روایت کے مطابق 53 سال تھی، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت ایک روایت کے مطابق 40 سال اور دوسری روایت کے مطابق 50 سال تھی۔ اس نکاح کو اگر آپ دیکھیں گے اور اس نکاح کا پس منظر دیکھیں گے، اس وقت کے حالات دیکھیں گے، تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ نکاح بھی خواہشات نفسانی کے لیے تو نہیں کیا گیا۔ سب سے پہلی بات تو آپ کی عمر ڈھل رہی تھی، بلکہ بہت حد تک ڈھل چکی تھی۔
63 سال آپ کی عمر ہے اور 53 سال کی عمر میں یہ شادی ہے۔ دوسری بات، جن سے آپ نے نکاح کیا تھا ان کی عمر تقریباً خود 50 سال تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت مکے کا جو ماحول تھا وہ سب سے زیادہ اتھل پتھل والا ماحول تھا۔ تقریباً پورا مکہ آپ کا مخالف ہو چکا تھا، قدم قدم پر آپ کے دشمن تھے، صحابہ کرام پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا، بہت سے صحابہ ان مظالم کو سہتے سہتے شہید ہو گئے۔ خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، اور ایک لمبا عرصہ آپ وہاں قید رہے۔ نکلنے کے بعد آپ کے سب سے شفیق اور سب سے مہربان چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کی ہمسفر حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ سارے مسائل تھے اس وقت، اور ان سب پر مزید جو ذمہ داری نبوت کی تھی، وہ ذمہ داریاں، ان سب کے درمیان اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو یقیناً خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے تو ایسا نکاح نہیں کرے گا۔ تو یہ نکاح کیوں ہوا تھا؟ مورخین لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، یہ نکاح آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر کیا تھا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ کے بچے بچیاں چھوٹے تھے، ایک طرف آپ کے ذمے جو نبوت کا بار تھا، نبوت کی ذمہ داریاں تھیں وہ الگ، اور دوسری طرف بچوں کی پرورش۔ تو آپ نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا جب آپ کی عمر خود تقریباً 50 یا 53 سال اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 یا 50 سال تھی۔ تیسرا نکاح آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جو سب سے زیادہ جسے لوگ لے کر واویلا مچاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے نکاح کیا، ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر تقریباً 52-53 سال تھی۔ حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں دو روایتیں ہیں، ایک تو جو جمہور کی روایت ہے، زیادہ تر مورخین نے روایت کی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وہ یہ کہ 6 یا 7 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی، اور دوسری روایت وہی 18 یا 19 سال والی۔ آپ پہلی روایت کی بات کریں ہم، جو کہ اکثر لوگوں کی رائے ہے، 6 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ تو آپ غور کریں، ایک شخص جس کے سر پہ اتنی ذمہ داریاں، پوری امت کا بوجھ جن کے سر پر ہے، اس کی اصلاح کی ذمہ داری ہے، وہ 52 سال کی عمر میں ایک لڑکی ایسی خاتون سے نکاح کر رہے ہیں جن کی عمر تقریباً 6 سال ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دور دور تک یہاں پہ خواہشات نفسانی کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ 6 سال کی لڑکی کی عمر کی لڑکی سے خواہشات نفسانی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، جب بھی یہ سوال بہت کم ہی پیدا ہو پائے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے نکاح کیوں کیا؟ اس کی حکمت علماء نے جو لکھی ہے آپ حضرات بھی سنیں۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمے جو قوم کی رہنمائی تھی، قوم کی ہدایت تھی اور اعلان نبوت تھا، اس کا ایک بڑا اور اہم حصہ خواتین کی اصلاح بھی تھی، یعنی عورتوں تک اسلام پہنچانا، اسلام کے پیغامات پہنچانا، اور عورتوں کے ظاہری مسائل کے علاوہ باطنی مسائل بھی ان تک پہنچانا، ان کے ظاہری زندگی کے علاوہ وہ قاعدے قانون جو باطنی زندگی میں ان پر لاگو ہوتے ہیں یہ بھی ان تک پہنچانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی مصروف تھی کہ آپ کے لیے ایسا کر پانا مشکل ترین تھا، اور وہ بھی خواتین، ساری خواتین تک پہنچ پانا اور ان تک ان کے سارے ظاہری باطنی مسائل بتانا۔ ان میں سے بہت سے وہ مسائل ہیں جو پردے والے مسائل ہیں۔ تو اس وقت ایک ایسی خاتون کی ضرورت درپیش ہوئی، کیونکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بہت زیادہ تھی اور اب کے بچوں میں مصروف تھی، تو ایک ایسی خاتون کی ضرورت ہوئی جو نو عمر ہو، آپ کے حرم میں آئے، کم عمری میں آئے، اور آنے کے بعد وہ آپ کی ظاہری باطنی زندگی کو غور سے دیکھے، اسے سمجھے، اور آپ کے قریب رہ کر ان کی پرورش ہوئی ہو، نبوی ماحول میں پرورش ہوئی ہو، اور وہ امت کی عورتوں تک دین کے ضروری مسائل پہنچائے۔ وہی ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور جو 9 سال حضرت عائشہ نے حضور کے پاس گزارے، اس 9 سال میں آپ نے دین اتنا سیکھا کہ آپ کے علاوہ بقیہ ساری ازواج مطہرات نے مل کر اتنا دین نہیں پھیلایا جتنا اکیلے حضرت عائشہ صدیقہ نے پھیلایا۔
خواتین تک اسلام کے جتنے مسائل پہنچے ہیں ان میں سے 80% مسائل خود اکیلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے پہنچے۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ دین کا 1/4 حصہ اکیلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے امت تک پہنچا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ قوم کی اصلاح صحیح طریقے سے، خاص کر خواتین جن تک پہنچ پانا یا جن کے سارے مسائل بتا پانا بہت مشکل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسی خاتون ہو جو آپ کو دیکھ کر، آپ سے سیکھ کر دوسری خاتون تک دین پہنچاتی رہے۔ تو یہ تیسرے نکاح کا مقصد تھا۔ اس کے بعد 3 نکاح آپ نے جنگ احد کے میں شہید ہونے والوں کی بیواؤں سے کی۔ 3 نکاح۔ پہلا نکاح حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے شوہر بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عمر کو ان کے نکاح کی بڑی فکر ہوئی، چونکہ اس وقت لوگوں میں اتنی جاگرکتا نہیں تھی، بیواؤں سے نکاح کے مسئلے میں نیا اسلام آیا تھا۔ حضرت عمر نے کئی لوگوں سے ذکر کیا، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کئی لوگوں سے آپ نے اپنی بیٹی کے نکاح کا ذکر کیا، لیکن کہیں سے جواب نہ ملا۔ بہت افسردہ رہنے لگے حضرت عمر۔ ظاہر ہے کہ بیٹی ہے اور بیوہ ہو چکی ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ بہت خوبرو بھی نہیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی حضرت عمر کے بارے میں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے بارے میں آپ نے خود سے نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا۔ اس کے بعد 2 اور تھیں جن کے شوہر جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ایک حضرت ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، اور ان کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں ان کا کوئی نہیں بچا تھا، کیونکہ یہ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا کوئی یار و مددگار نہیں تھا۔ ایک نکاح آپ نے ان سے فرمایا۔ ایک حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ سے آپ نے ایک نکاح کیا۔ ان کے شوہر بھی جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کا بھی کوئی یار و مددگار نہیں تھا، یہ بھی مکہ مکرمہ سے آئی تھی۔ یہ 3 نکاح اپنی ان 3 بیواؤں سے کیے، انہیں سہارا دینے کے لیے، اور ان کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ جتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں ان کی بیواؤں کو لوگ اپنائیں۔ جنگ احد میں 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے، اور آپ کی اس پیش رفت کے بعد، آپ کے ان اقدام کے بعد زیادہ تر بیواؤں سے صحابہ کرام نے نکاح کیا۔ تو یہاں ایک تو مقصد تھا کہ وہ جن کا کوئی نہیں ہے انہیں سہارا دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں میں جاگرکتا پیدا ہو بیواؤں سے نکاح کے معاملے میں۔ تو یہ 3 نکاح آپ کے ویسے ہوئے۔ اس کے بعد آپ کا ایک نکاح حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے ہوا۔ ابو سفیان کی بیٹی ہیں ام حبیبہ۔ یہ جب مسلمان ہوئی اور ان کے شوہر مسلمان ہوئے مکہ میں، تب تک ان کے والدین، ان کے گھر والے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسلام لانے کے بعد ام حبیبہ نے مکہ سے ہجرت کی حبشہ، مدینہ نہیں آئی، وہ حبشہ گئی، جسے آج ایتھوپیا کہتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد ان کے شوہر نے اسلام چھوڑ دیا، کوئی اور مذہب اختیار کر لیا، مرتد ہو گیا۔ اب یہ اکیلی پڑ گئی، ان کے ساتھ 2 بچے، ایک بیٹی حبیبہ اور دوسرے بیٹے عبداللہ۔ اب یہ 2 بچوں کو لے کر ایک پرائے ملک میں ایک انجان بے سہارا عورت زندگی کیسے گزارے؟ مکہ لوٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ مکہ میں تو جان سے مار دیا جا رہا ہے اسلام قبول کرنے والوں کو، وہاں سے تو بھاگ کر وہ حبشہ گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خبر کی اور فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر وہ چاہیں تو میں انہیں سہارا دے سکتا ہوں، وہ میری ازواج مطہرات میں شامل ہو سکتی ہے۔ نجاشی نے خبر کی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی قبول فرمایا، تو آپ نے ایک نکاح ان سے کیا۔ یہ 7 نکاح ہوئے۔ 8واں نکاح حضرت زینب بنت جحش سے آپ نے کیا۔ یہ نکاح کی ترتیب وار نہیں بتا رہا ہوں، بس تعداد میں بتا رہا ہوں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جحش آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی کزن سسٹر، آپ کی پھوپھی زاد بہن ہیں۔ ان کا نکاح خود آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے کیا تھا۔ زیادہ دن یہ نکاح چلا نہیں، طلاق ہو گئی، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ زینب بنت جحش سے نکاح کر لیں۔ اس کے پیچھے مصلحت یہ تھی
کہ حضرت زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں آزاد کیا تھا، آزاد کردہ غلام تھے آپ کے، انہیں آپ نے متبنہ کیا تھا، یعنی منہ بولا بیٹا بنایا تھا، منہ بولے بیٹے تھے آپ کے۔ تو عرب میں منہ بولے بیٹے کو اپنے بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا، اپنے بیٹے جیسا ہوتا، اپنے بیٹے جیسا سلوک ہوتا، اپنے بیٹے کی طرح وہ وراثت کے حق کا حقدار ہوتا، بلکہ کبھی کبھی تو اس کی وجہ سے جو حقیقی وارث ہوتے وہ محروم ہو جاتے تھے۔ لیکن اسلام کا کانسیپٹ ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں حقیقی بیٹا صرف دودھ اور خون کے رشتے سے ہی بن سکتا ہے، اور باقی کسی رشتے سے حقیقی بیٹا بن نہیں سکتا۔ منہ بولا بیٹا ہر حال میں نامحرم ہوتا ہے اور وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوتا، وارث کی جو لسٹ ہے اس لسٹ میں وہ نہیں آتا۔ تو شریعت کا یہ قاعدہ، یہ قانون بتانا تھا، تو اس کی عملی تفسیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا اور فرمایا گیا آپ ان سے نکاح کر لیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام کا کانسیپٹ جو منہ بولے بیٹے سے متعلق ہے وہ ایسا ہے کہ منہ بولا بیٹا اپنا بیٹا نہیں ہوتا، لہٰذا اگر اس نے کسی کو طلاق دی ہے تو اس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ شریعت میں وہ بہو نہیں ہے۔ ورنہ حقیقی بہو کے بارے میں رشتہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر بیٹے نے شادی کی، اس نے اسے طلاق دے دیا یا مر گیا، باپ کبھی زندگی میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ یہ حقیقی مسئلہ نہیں ہے، اس کی وضاحت ضروری تھی، اسی لیے تھے زینب بنت جہش سے نکاح ہو۔ 8 نکاح ہو گئے۔ 2 نکاح جنگوں سے آنے والی 2 باندیوں سے آپ نے کی۔ ایک نکاح حضرت صفیہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ صفیہ بنت الحارث جو ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو غزوہ بنی مستلق میں آپ شریک ہوئے اور یہ جنگ ہوئی، اس جنگ میں صفیہ بنت الحارث کا شوہر جو جنگ لڑ رہا تھا مارا گیا۔ مارے جانے کے بعد اس وقت طریقہ یہی تھا کہ سارے مرد جو جنگ ہار جائیں ان کے سارے مرد غلام بنتے اور عورتیں باندیاں بنا کر، قیدی بنا کر لائی جاتی تھی۔ لائی گئی تو چونکہ حارث جو تھا حضرت صفیہ کا والد، کہ یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کی۔ اس نے کہا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں اور میری بیٹی باندی بنے، یہ بات مجھے قطعی زیب نہیں دیتی، میں یہ گوارا نہیں کروں گا کہ میری بیٹی باندی بن کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری بیٹی پر چھوڑتا ہوں، وہ جیسا چاہیں فیصلہ کرے، مجھے منظور ہے۔ حارث گئے اپنی بیٹی کے پاس، انہوں نے کہا دیکھو تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ تو چند دن چونکہ وہ مسلمانوں کے بیچ میں رہ چکی تھی، بہت متاثر ہوئی۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی رہنا چاہتی ہوں اور باندی بن کر رہوں گی۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، آپ نے فرمایا میں اسے آزاد کرتا ہوں، اور آزاد کرنے کے بعد آپ نے ان سے نکاح فرما لیا۔ تو یہ حضرت صفیہ کی ضد اور ان کی درخواست پر کیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو صحابہ کرام نے اعلان کیا کہ جس قبیلے میں ہمارے نبی نے نکاح کیا ہے اس قبیلے کا کوئی شخص غلام یا کوئی عورت باندی نہیں ہوگی، یہ کہہ کر سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ ایک دوسرا نکاح حضرت جویریہ بنت حی بن اخطب سے آپ نے کیا، یہ 10واں نکاح، پھر کہہ رہا ہوں بالترتیب نہیں ہے، بالتعداد ہے۔ 10واں نکاح یہ جنگ خیبر میں ایک قبیلے کا سردار حی ابن اخطب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جو یہ جنگ لڑی تھی، جس کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جنہیں فاتح خیبر اسی جنگ کی مناسبت سے کہا جاتا ہے۔ تو اس جنگ میں جیت ہوئی اور حضرت جویریہ ان کا شوہر بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ یہ پہلے سے ایک شوہر کی بیوہ تھی، اس کے بعد ان سے نکاح ہوا جس کی موت اس جنگ کے موقع سے ہوئی۔ سب قیدی بنا کر لائے گئے۔ ایک صحابی، بعض روایتوں میں دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور مجھے خادمہ کی ضرورت ہے اور بہت سی باندیاں آئی ہیں قیدی بنا کر، آپ کی اجازت ہو تو میں کوئی ایک اپنے یہاں رکھ لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جو چاہو اسے لے لو۔ وہ گئے اور انہوں نے حضرت جویریہ کو ہی پسند کیا۔ جویریہ چونکہ اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، صحابہ کو خبر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عربوں کے قاعدے اور قانون کے خلاف ہے، کیونکہ عربوں میں قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی سردار کی بیٹی قیدی یا باندی بن کر آتی ہے تو وہ قبیلے کے سردار کی ہی خدمت میں آئے گی، عام لوگوں کی خدمت میں نہیں آئے گی۔
تو انہیں عرض کیا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں چونکہ آپ ہمارے سردار ہیں تو یہ سردار کی بیٹی ہے یا آپ کے گھر ہی آئے، دوسرے کسی کے گھر نہ جائے۔ صحابہ کی ضد اور اصرار کو قبول کرتے ہوئے آپ نے حضرت جویریہ کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح فرمایا، اور ایک آخری نکاح آپ نے حضرت میمونہ بنت الحارث سے کیا تھا۔ حضرت میمونہ بنت الحارث کے نکاح کا واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کے لیے مکہ گئے تو آپ عمرہ فرما رہے تھے، حضرت میمونہ کی نظر آپ پہ پڑی ہے۔ میمونہ حضرت زینب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، ان کی آپ علاتی بہن تھی۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی حضرت عباس کی بیوی کے پاس پہنچی، اور انہوں نے جانے کے بعد یہ بات کہی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے نکاح میں آؤں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آؤں۔ تو آپ کی چچی نے حضرت عباس کو خبر کی، حضرت عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ درخواست قبول فرمائی، اور یہ درخواست قبول فرمائی۔ یہ خبر جب حضرت میمونہ کو ہوئی تو مورخین لکھتے ہیں کہ میمونہ جس سواری پر سوار تھیں اور جو غلام ساتھ میں تھا خادم، آپ نے فرمایا کہ اتنا اچھا پیغام میرا قبول ہوا اور اتنی اچھی خبر ملی، لہٰذا میں ان سب کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتی ہوں۔ تو جو غلام تھا آپ نے اسے آزاد کیا، اور جو سواری تھی اسے خیرات کر دیا۔ اس طریقے سے 11 شادیاں آپ کی ہوئیں، اور ان تمام شادیوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور کار فرما تھی۔ اور علماء تو لکھتے ہیں کہ 11 شادیاں جو ہوئی ان کا مجموعی ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ عربوں سے جنگ و جدال کو روکا جا سکے، چونکہ عرب لوگ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ اگر کوئی داماد بن جاتا ان کا، اس زمانے میں کوئی داماد بن جاتا تو اس سے لڑتے نہیں تھے وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں میں شادیاں کی۔ آپ بنی ہاشم سے تھے، بنی امیہ میں ام حبیبہ سے آپ نے شادی کی۔ ان کے علاوہ آپ نے قبیلہ بنی مستلق کی بیٹی حضرت صفیہ سے شادی کی، یہودیوں کے قبیلے سے حضرت جویریہ سے شادی کی۔ تو مختلف قبیلے سے آپ نے نکاح اس لیے کیا تاکہ جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو سکیں، جو جنگ و جدال کی ہوا چلی تھی وہ رک سکے، اور واقعی ایسا ہوا۔ ان شادیوں کے اثرات یہ ہوئے کہ قبیلوں کی جو دشمنیاں تھیں وہ کم ہوئی، اور عربوں سے جنگ کے معاملات بہت حد تک ٹھنڈے ہو گئے۔ بیرونی جنگ ہوئے، باہر کے لوگوں سے جنگیں ہوئی، لیکن عرب میں جنگ بند ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی، ان میں سے کسی ایک شادی کو آپ خالصتاً نعوذ باللہ خواہشات نفسانی کی تکمیل کا ذریعہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ جتنی شادیاں تھیں ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت تھی، کوئی نہ کوئی موٹیو کار فرما تھا، اور انہی مصلحتوں کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، اور ان مصلحتوں کے فائدے زمانے نے دیکھے اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے عربی میں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور مخلوق میں سب سے زیادہ حکمت والا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، تو ظاہر ہے ان کا کوئی کام حکمت سے کیسے خالی ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شادیاں تھیں وہ ساری شادیاں حکمتوں کے پیش نظر تھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔